وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 61، درس نمبر 960. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 61، لفظی ترجمہ الی ثمود اخاہم صالحا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وہ انشاکم من الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا، اور اس میں یہاں تم کو بسایا. فاستغفروہ، پس تم اس سے معافی چاہو. ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. سامعین کرام، مضمون وہی ہے اور ہمارے لیے ہے. ہر پیغمبر کی دعوت یکساں ہے اور تقریباً ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے ابتداً. تو بہرحال دیکھیں، ان آیات کو اپنے طور پر ہم یعنی اپنے لیے اس میں سبق تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ خطاب جو ہے دراصل ہم ایسے سمجھیں گے کہ سمود علیہ السلام ہمیں مخاطب ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو. اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی کیا؟ اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اور
انسان کی تیاری، یعنی یہ انسان منزل تک کیسے پہنچے گا، یعنی اللہ تک کیسے پہنچے گا، یا اللہ کی ملاقات کے اپنے آپ کو کیسے اہل کرے گا، یہ سوال ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اللہ کو الہ مان لے، الہ واحد مان لے۔ یہ مختصر بات ہے اور قرآن کی بات ہے سامنے کرام۔ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معبود اس وقت 2020 کی دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، باقی تو ہمارے معبود بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی سے زندگی گزاریں، لیکن ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ یعنی آسان ترین الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہرحال پیغمبر توجہ دلا رہے ہیں، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں زمین سے بنایا، زمین سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے ہمارا جسم کی ابتدا زمین ہی ہے، انتہا بھی زمین ہے، ابتدا بھی زمین ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہم میں دو چیزیں ہیں، ایک روح ربانی ہے اور ایک جسم ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے انسان بنتا ہے، لیکن ہمارا ظاہر جو ہے اس کی ابتدا انتہا مٹی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم مٹی کھاتے ہیں، اور مٹی سے بنے ہیں ہم اس وقت بھی، یعنی مادے سے بنتے ہیں۔ اور یہ ایک دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی مکان آپ کہہ لیں، ایک جسم ہے، عارضی جسم آپ کو کہہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی محدود ہے، لامحدود زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو آیا ہے یعنی جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اب مطالبہ کیا ہے؟ پیغمبر کا مطالبہ کیا ہے؟ لیکن مطالبے سے پہلے واستعمرکم فیہا، اس میں اللہ نے تمہیں اس میں آباد بھی کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور یہاں تمہیں بسایا ہے۔ اب بسانے کا جو ہے یہ ایک طویل مضمون ہے سامنے کا، اس میں بہت سی یعنی نشانیاں ہیں، اور وہ ایک طویل مضمون ہے۔ بہرحال آپ اپنی پیدائش کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اچھلتے ہوئے پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے، اور پھر جو ہے واپس ہمیں لوٹنا ہے۔ پھر دنیا میں ایک خاص وقت تک زندگی ہمیں دی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں 70-80 سال ایوریج زندگی کیا ہے، 60 سے لے کر 80 کے درمیان تقریباً لوگ مر جاتے ہیں، یعنی واپس چلے جاتے ہیں، جو آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب یہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، معافی چاہو اس سے اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ دونوں بنیادی جملے ہیں سامنے کرام۔ معافی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور ہر بار میں انشاءاللہ کہوں گا، کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے۔ معافی کس چیز کی؟ دیکھیں اگر انسان راستہ بھٹک گیا دنیا میں آ کے، تو اس کو واپس لوٹنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کی معافی ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ پشیمان نہیں ہوں گے اپنے طرز عمل پہ، تو معافی کا تو کچھ مطلب نہیں ہے۔ یعنی معافی سے پہلے پشیمانی ہے کہ آپ پشیمان ہوں، اور پھر معافی مانگیں،
اور پھر اس کی طرف رجوع کر لیں۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی پشیمانی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں واضح طور پہ، یعنی ہم اگرچہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، راستہ غلط ہو گیا ہے، باطل کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوں نا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرے سامنے کون کون بیٹھا ہے یا میری بات سن رہا ہے۔ میں تو 2020 میں دسمبر میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کب سنیں گے اس کو، اور کوئی کس وقت سنیں، کوئی ہو سکتا ہے 25 سال بعد سنیں، کوئی 50 سال بعد سنیں، لیکن جب بھی آپ سنیں اس کو، اس درس کو، آپ خود دیکھیں کہ کیا آپ کو کوئی پشیمانی ہے اب تک کی جو آپ نے زندگی گزار دی ہے، 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، آپ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ پشیمانی کس بات کی؟ افسوس کس بات کا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور یہ میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، حقیقت پر مبنی ہے یہ، کہ ہمیں کوئی اظہار، کوئی افسوس ہے نہیں ہمیں۔ زندگی جتنی بھی ہم نے بے خبری میں، جہالت میں ہم گزار رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ اکثر تو فخر کرتے ہیں، میں نے اتنا کما لیا اور اتنا کما لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایک بیٹا انگلینڈ میں ہے اور دوسرا امریکہ میں ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے اور ایک فوج میں بریگیڈیئر ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے جہالت کی۔ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ بس دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، اس لیے تو ہم نہیں آئے سامنے کرام، اور ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے۔ آپ دیکھ لیں، خود بھی دین سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی دین کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر کوئی زیادہ گہرائی میں میرا بچہ جاتا ہے، ہمارا بچہ جاتا ہے، تو ہم اس کو نہیں، اس پہ خفا ہوتے ہیں، یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا بنا لیا اپنے آپ سے، ٹھیک ٹھاک داڑھی ابھی آئی ہے، داڑھی منڈواؤ جا کے، اور لوگ جو کر رہے ہیں وہ اسی طرح کرو۔ بیٹی اگر پردہ وغیرہ شروع کر دے، بیٹی یہ تم نے کیا فرسودہ روایت کا شروع کر دی ہیں، آج زمانے کو دیکھو، زمانہ کہاں جا رہا ہے، تم کہاں جا رہی ہو۔ تو افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں نقصان آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت کا وبال جو ہے وہ خود تم پر پڑے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد تم میرے پاس واپس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ، لیکن اس وقت کوئی حل نہیں ہوگا سامنے کے نام۔ اس وقت تو آپ میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ فوراً رجوع کر لیتے ہیں، اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے بہت افسوس ہے جو میں نے زندگی غفلت میں گزاری، اب اس کے بعد میں نے غافل نہیں رہنا، میں نے جاگ جانا ہے اور رب کو اپنی منزل بنا کے رب کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو، اب تم نے اس کو جھٹلا دیا تو اس کا اب وبال تمہیں سہنا پڑے گا۔ تو بہرحال میں، آپ جو بھی ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ عورت ہیں، مرد ہیں، زندگی کی جس لمحے میں بھی ہیں، دو کام کرنے ہیں آپ نے۔ ایک تو پشیمانی، افسوس، استغفار، توبہ، پھر پلٹ آنا ہے، ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف رخ کر لینا ہے اور کہہ دیں بزمان حال کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان ربی قریب مجیب، سبحان اللہ،
میرا رب جو ہے وہ بہت قریب ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ پردے، اللہ اور ہمارے درمیان پردے ہیں، ظاہر کے پردے ہیں، لیکن یہ اگر آپ ہٹا لیں، یعنی آپ یہ پردے ہٹا لیں، پردے کیسے ہٹائیں گے؟ کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ واحد بادشاہ ہے، ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، یہ یقین کر لیں۔ یہ سب یقین اور ایمان کی بات ہے، اور اللہ مجھے چاہ رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، اور میں تو ہوں اللہ کا، اس پہ بھی آپ یقین کر لیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس پہ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے، اور ہر پیغمبر رب کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو فاستغفروہ ثم، اچھا، ان ربی قریب و مجیب پہ میں بات کروں، قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تو شان کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو میرے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے پاس ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور دیکھیں یہ اللہ کا وجود اگر آپ یقین کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بہت حسین یقین ہے، بہت حسین یقین ہے کہ رب کو آپ اپنے پاس موجود پائیں، اور یہ مقام احسان بھی ہے سامنے کرام۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، قریب و مجیب پہ میں بات کر رہا ہوں، مقام احسان کیا ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان یا رسول، اے رسول احسان کیا ہے؟ ان تعبد رب، جواب کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد ربک، اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے کوئی میرا سامع جو ہے وہ مجھ پہ اعتراض کرے کہ بھئی الفاظ کیا ہیں، تم نے ترجمہ کیا کیا ہے، یہ تو تم نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے تم وقت اپنا ایسے گزارو، زندگی کا وقت ایسے گزارو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ تو دیکھیں یہ مقام احسان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے پردے ہٹ جائیں اور آپ رب آپ کے سامنے ہو۔ بڑا حسین موضوع ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں اور کلام کروں گا۔ غالباً ابن عباس ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پالو گے، تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پالے گو۔ اب یہ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ احفظ اللہ، تو حفاظت کا مطلب واضح ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نہی کا پاس کریں، آپ اس کے حدود اللہ کا خیال رکھیں، آپ یہ اللہ کی حکم
اوامر اور نہیں، یعنی جس کام سے روکا ہے آپ اس سے رک جائیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ کرنے لگیں. یہ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری ہے. احفظ اللہ. تو اس میں دو کیفیات، یعنی بات ایک ہے احفظ اللہ، دو جملے ہیں حضور کے، یکساں جملے ہیں، لیکن نتائج جو ہیں بظاہر مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہے. پہلا نتیجہ یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے. تو بہرحال یہ جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا وہ جو انعام ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پالو گے. بس یہ قریب و مجیب پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی پیاری بات ہے. پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وہ تم سے دور نہیں ہے، تمہارے قریب ہی ہے، وہ تمہاری سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری ضروریات سے واقف ہے، اور تمہارا رب ہے اور تمہارے قریب ہے. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جب یہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں سب کچھ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ ایک سورہ طٰہٰ کی وہ ہے کہ وہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَى او كما قال. اللہ تعالیٰ تمہارے سر ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور جو خفا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. جو تمہارے دل میں ہے اور جو تمہارے راز ہیں سب اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. تو قریب ہے اور رب ہے سامنے کرام، بہت کریم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ تم پہ اپنی رحمتیں بھجواتا رہتا ہے مومنوں، اور اس کے فرشتے بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اور وہ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے. وَكَانَ بِالْ. تو دیکھیں یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے اس بات کو تھوڑا سا طویل کر دیا کہ آپ اللہ سے لو لگا لیں تو بہت بہتر ہے آپ کے لیے. خالص اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی حفاظت کریں. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کریں. اور کیا مطلب کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. تو دیکھیں جتنا بھی آپ تقوی سے کام لیں گے زندگی میں، آپ اللہ یعنی پردے، یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پردے اٹھتے چلے جائیں گے، پردوں کو تو آپ پاؤں تلے رون رہے ہیں، ظاہر کو تو آپ اگنور کر رہے ہیں، اور حقیقت کو آپ یاد کر رہے ہیں. جو اللہ ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اس کو آپ محسوس نہیں کر رہے. ہاں آپ استعمال ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ پھر قریب ہے آپ کے. تو اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے کافی ہوں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، کافی ہے. پھر مجیب، قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، جواب دینے والا ہے. تو جواب خیر مطلب اس میں مضمون تو تھوڑا سا زیادہ باریکی میں چلا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا بھی رب سے قریب ہوں گے تو رب سے رابطہ اتنا ہی زیادہ ہوگا آپ کا. میں بڑے محتاط انداز میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ مضمون عام نہیں ہے اتنا، اور نہ لوگ اس کو اتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں محتاط انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جتنا بھی آپ
اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے قریب بھی ہوں گے، روحانی طور پہ بھی آپ کی نورانیت بڑھے گی، آپ کے دل کی نورانیت بڑھے گی۔ تو زیادہ میں اس پہ بات چیت نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ۔ سبحان اللہ، تقریباً ایک ہی مضمون ہے یہ اور وہ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں میں تو قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے قریب ہوں۔ جواب پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ اللہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توقع کرتا ہے کہ یہ مجھے ہی یاد رکھیں گے اور مجھ پر یقین کر لیں گے تاکہ یہ ہدایت کو پہنچ جائے۔ تو بہرحال دیکھیں، جو باطن کا سفر ہے یہ بڑا دلکش ہے، بہت حسین ہے، کیا میں الفاظ استعمال کروں، بہت ہی دل آویز ہے، بہت ہی لطف انگیز ہے۔ تو یہ سفر تو پھر محبوب کا سفر تو محبوب کا ہے۔ محبوب کے راستے پر آپ چلیں گے تو آپ کو کچھ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا، جسم زخموں سے چور ہوگا لیکن زبان پہ تو اللہ اللہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے، زخموں سے جسم اٹا ہوا تھا، گر پڑے، نہیں اٹھ سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور پکارے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب تو قریب ہے، جواب دیتا ہے، بات کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے اللہ کی ایک صفت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس کو کہتے تھے نا کہ یہ کن معبودوں کی پرستش کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ باطل معبود۔ هل يسمعونکم، یا تمہیں جواب دیتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا تمہیں جواب دیتے ہیں؟ اب یہ باطل معبود ہیں کہ جو جواب نہیں دیتے، جو بات نہیں سنتے، کوئی نفع نہیں دے سکتے، لیکن حق معبود تو سب کچھ ہے ہمارا، وہ تو ہمارے قریب ہے، مہربان بھی ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہماری باتوں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مطلب یعنی لطافت میں چلا جائے گا مضمون، لیکن یہ میں یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربی قریب مجیب۔ اب ان آیت کی وہ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو زمین میں آباد کیا۔
فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔